يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین. پچھلی کلاس میں ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا اور مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے، تو صفحہ نمبر 4 نوٹس کی آخری لائن پہ آ جائیے. آخری جو گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہوں گی وہ زیادہ تر صحیح احادیث ہوں گی، بہت کم جو ہیں وہ ضعیف احادیث وہ بیان کریں گے اور وہ وضاحت بھی کریں گے. اور وہ انہوں نے کہا کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، کہ علماء اہل الحدیث اور دوسرے جو علماء ہیں جوّزوا العمل بالضعیف، انہوں نے جائز قرار دیا عمل کرنا ضعیف حدیث پر فی فضائل الاعمال، کون سی احادیث جو فضائل اعمال سے متعلق ہوں. تو یہ ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ رائے ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء یعنی اہل سنہ والجماعہ کے علماء کی عظیم اکثریت یہ مانتی ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ بعض صورتوں میں اور بعض شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بحث ساری اصول حدیث کی ہے، لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ وہ حدیث جو فضائل اعمال سے متعلق ہو، یعنی جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہو اور وہ فضیلت ایک ایسے عمل کی ہو جو عمل دین سے ثابت ہے، تو ایسی احادیث کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف بھی ہو تو وہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں پہ اسی کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی ضعیف حدیث آئی بھی ہے تو یہ رویہ جو اب آیا ہے نا، ضعیف از اکول ٹو 0، یہ جان لیجیے یہ نیا تصور ہے، یہ ماضی میں نہیں تھا. یہ ضعیف کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دینا یہ ماضی میں اس طرح سے نہیں تھا، یہ 100-150 سال پہلے کی بات ہے. ورنہ اس سے پہلے ضعیف حدیث کا بڑا حصہ جو ہے جو کہ فضائل اعمال سے متعلق ہے اس کے اوپر اہل علم عمل کرتے تھے، اس کو بیان بھی کرتے تھے. اب اس میں 2 انتہائیں آ جاتی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے ایک چیز ایک انتہا پہ جاتی ہے تو اس کے رد عمل میں پھر دوسری انتہا آ جاتی ہے. تو ضعیف احادیث کو بیان کرنا یا ان پر عمل کرنا یہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی، البتہ باؤنڈریز طے تھی کہ یہ عقائد سے متعلق نہیں ہونی چاہیے، اعمال سے یعنی فقہی احکام سے متعلق نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور فضائل اعمال سے متعلق ہوں اور بہت زیادہ ضعیف نہ ہوں، اور کچھ کنڈیشنز تھی. تو جب اس طرح سے کچھ کنڈیشنز کے اوپر ان ضعیف احادیث کو بیان کیا گیا، ان پر عمل کیا گیا، تو دوسری انتہا یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں نے فرق کرنا ہی چھوڑ دیا. ہر حدیث وہ ایون ضعیف کیا موضوع بھی ہو وہ بھی بیان کرنا شروع کر دیا، اس کی بنیاد پر بھی دین بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم صرف صحیح حدیث قبول کریں گے اور ہر ضعیف حدیث ہم قبول نہیں کریں گے، وہ دوسری انتہا پہ چلے گے. تو ہم کہیں گے جو معتدل بات ہے وہ وہی ہے جس پر ہمارے اسلاف قائم تھے. امام بخاری رحمہ اللہ محدثین کے آپ کے لکھتا سے سردار ہے نا، یعنی سب سے بڑے محدث ہیں، اور حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب امام بخاری کی ہے. یہ بات تقریباً سب کو پتہ ہے. یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث کی ایک اور کتاب بھی مرتب کی ہے اور اس کا نام ہے الادب المفرد. ٹھیک ہے نا، عظیم اکثریت کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی. اور الادب المفرد میں اچھی خاصی تعداد میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، یعنی وہی محدث جن کی حدیث کی کتاب سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد وہ کیا ہے، صحیح بخاری، اتھینٹسٹی کے لحاظ سے. لیکن وہی محدث جب ایک اور کتاب کمپائل کرتے ہیں الادب المفرد کے نام سے، تو اس میں بہت بڑا حصہ اس کا ضعیف احادیث پر مشتمل ہے. تو وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے وہی جو اصول تھا. جو کتاب انہوں نے لیگل بک کمپائل کی اس کے اندر انہوں نے ضعیف حدیث لائی نہیں، بلکہ صحیح بھی نہیں سپر صحیح حدیث لے کر آئے. ٹھیک ہے نا، یہ عام صحیح بھی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی جو صحیح ہوتی ہے نا وہ سپر صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یعنی زیادہ نیکسٹ لیول کی صحیح حدیث ہوتی ہے.
لیکن وہی محدث ایک اور کتاب جو لکھ رہے ہیں اس میں وہ ضعیف احادیث بھی درج کر رہے ہیں، کیونکہ الادب المفرد جو ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے یا وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، وہ آداب کی کتاب ہے۔ اس میں دینی اعمال اور دینی جو معاملات ہیں اس کے آداب بیان ہوئے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی دین میں بڑا فرق پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہی محدث وہاں پہ ضعیف حدیث بھی لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں آپ دیکھیں ان سب کی کتابوں میں ضعیف احادیث موجود ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ امام ترمذی خود ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ ضعیف حدیث ملٹیپلائی بائی 0 ہے، یہ تصور ماضی میں محدثین کا نہیں تھا۔ ہاں، دوسری جو انتہا پیدا ہوئی کہ ہر ضعیف جس طرح کی بھی ہے، جس مرضی موضوع سے متعلق ہے اس کو لے لو، یہ کیا تھا؟ یہ غلط تھا۔ اور اس کا جو رد عمل تھا کہ ہر ضعیف حدیث ایک جیسی ہے اور وہ ساری کی ساری کیا ریجیکٹڈ ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ دوسری انتہا ہے۔ یہ دونوں آراء معتدل نہیں۔ معتدل رائے وہ ہے جو یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَمَعَ هَذَا، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ علماء جو جمہور علماء ہیں وہ ضعیف حدیث پر عمل کو جائز قرار دیتے ہیں فضائل اعمال میں، اس کے باوجود فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ، میں صحیح پر ہی اکتفا کروں گا۔ اور اس کتاب میں جو بھی احادیث وہ لائے وہ 99% صحیح احادیث ہی ہیں، چند گنتی کی احادیث ہوں گی جو کہ ضعیف ہوں گی۔ فَلَا أَذْكُرُ ضعیف إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، میں چند صورتوں کے علاوہ ضعیف حدیث بیان نہیں کروں گا۔ وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ تَوَكُّلِي وَاعْتِمَادِي، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میرا توکل بھی ہے اور میرا اعتماد بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، اور اسی کی طرف میں اپنے معاملات سونپتا ہوں اور اسی پر میرا سہارا ہے۔ وَأَسْأَلُهُ سُلُوكَ سَبِيلِ الرِّشَاد، اور میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت کے رستے پر چلائے۔ وَالْإِسْمَةَ مِنْ أَهْلِ الزَّيِّغِ وَالْإِنَادِ، اور مجھے محفوظ رکھے گمراہ اور اناد رکھنے والوں سے۔ وَالدَّوَامَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سارے کے اوپر مجھے استقامت عطا کرے۔ وَغَيْرِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي ازْدِيَادٍ، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی نیکی کام ہیں اس میں مجھے جو ہے وہ اور زیادہ عطا کرے۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، اور میں اس کی جناب میں گڑ گڑاتا ہوں أَن يُوَفِّقَنِي لِمَرْضَاتِهِ، کہ وہ مجھے اپنی رضامندی کی توفیق عطا کرے، یعنی جو جس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے مجھے وہ اس کی توفیق عطا کرے۔ وَأَن يَجْعَلَنِي مِمَّن يَخْشَاهُ، اور وہ مجھے شامل کرے ان لوگوں میں جو اس سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقِيهِ، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، حق تقاتہ، جیسے اس کے تقوی کا حق ہے۔ وَأَن يَهْدِيَنِي بِحُسْنِ النِّيَّاتِ، اور یہ کہ مجھے وہ اچھی نیت، حسن نیت کی توفیق عطا کرے۔ وَيَسَّرَ لِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ، اور وہ میرے لیے آسان کر دے ہر طرح کا نیکی کا کام۔ وَيُعِينَنِي عَلَىٰ أَنْوَاعِ الْمُكْرَمَاتِ، اور وہ میری اعانت کرے، میری مدد کرے سارے جو اعزاز کے معاملات ہیں، عزت کے معاملات ہیں ان پر۔ وَيُدِيمُنِي عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّى الْمَمَاتِ، اور موت تک مجھے اس پر استقامت عطا کرے، آمین۔ وَأَن يَفْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِجَمِيعِ أَحْبَابِي، اور یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے، یہ سب کچھ وہ عطا کرے جو سارے میرے احباب ہیں ان کو بھی، وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی یہ سب اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی طاقت کوئی زور نہیں مگر اللہ کا ہی۔ العلی، جو بہت بلند مرتبہ ہے، العظیم، وہ نہایت عظمت والا ہے۔ وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَىٰ 10 أبواب، یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ الفہرس الاجمالی، تو اس کی جو مختصر جو فہرست ہے وہ کیا ہے؟ الباب الاول، پہلا باب ہے فی اطراف من فضیلت تلاوت القرآن و حملتہ، قرآن مجید کی تلاوت اور حاملین قرآن کی فضیلت۔ اور یہ اطراف کا مطلب ہے کہ بس ایک اس کا پہلو بیان کریں گے ایک نظر میں، بہت مختصر چند صفحات پر مشتمل یہ باب ہے۔ الباب الثانی، دوسرا باب ہے فی ترجیح القراءۃ والقاری علی غیرہما، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنے والا باقی ہر چیز سے برتر ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لیجئے، آگے بار بار آئے گی۔ شروع کی صدیوں میں قاری قرآن سے مراد آج والا قاری نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ جو شروع کی صدیاں تھی اسلام کی، اس میں قاری قرآن سے مراد قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ آج قاری قرآن کہتے ہیں وہ جو کہ قرآن کو اچھی طرح ریسائٹ کر سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ یعنی کئی لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں قاری صاحب، تو قاری صاحب سے پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن وہ قاری صاحب ہے، یعنی وہ تجوید سے اور تلفظ اچھا ہے ان کا اور
اچھے لہجے میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قاری صاحب ہیں، یا بچوں کو جو نازا پڑھاتے ہیں ہم اس کو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنفیوز نہیں کرنا، شروع کی صدیوں میں قاری قرآن سے مراد عالم قرآن تھا، واضح کہ قرآن کا پڑھنے والا، یعنی جو قرآن کا علم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دوسرا باب ہے یہ کیا ہے؟ فی ترجیح القراءۃ والقاری، قرآن کا پڑھنا ہر چیز کے پڑھنے سے کیا ہے؟ افضل ہے، اور قرآن کا پڑھنے والا ہر چیز کے پڑھنے والے سے افضل، یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے والا دنیا کے ہر علم حاصل کرنے والے سے افضل ہے۔ تو علم اور علم حاصل کرنے والا دونوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہیں باقی سب سے۔ الباب الثالث، تیسرا باب، فی اکرام اہل القرآن والنہی عن ایذائہم، اہل قرآن کا اکرام کرنا اور ان کو ایذا دینے کی ممانعت۔ یہ کچھ عربی کی چھوٹی موٹی اس میں ٹیکسٹ میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی جو اہل قرآن ہیں، جن کا مرتبہ قرآن کی وجہ سے ہے، جن کا تعارف قرآن ہے، ان کا اکرام کرنا اور ان کو ایذا دینے سے بچنا۔ اگر سوچئے ہم نے آج تک زندگی میں کبھی کسی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اہل قرآن کا اکرام کیا ہوتا ہے اور اہل قرآن کی کو ایذا نہیں دینی؟ یہ ہمیں کبھی کسی نے نہیں سکھایا۔ باقی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں اس معاشرے میں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ترانہ جب پڑھا جائے تو کیسے کھڑے ہونا ہے، لیکن جو قرآن ہمارا نظریہ ہے، ہمارا مرکز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کا احترام کیا ہے اور جو اہل قرآن ہے ان کا احترام کیا۔ تو انشاءاللہ اس باب میں ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ الباب الرابع، چوتھا باب ہے، فی آداب معلم القرآن و متعلمہ، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے آداب۔ جس نے قرآن پڑھنا ہے اس کے کیا آداب ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ الباب الخامس، فی آداب حامل القرآن، حاملین قرآن کے آداب۔ الباب السادس، چھٹا باب ہے، فی آداب القراءہ، قرآن پڑھنے کے آداب۔ وہوا معظم الکتاب و مقصودہ، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو باب ہے یہ کتاب کا بڑا حصہ ہے اور اس کا اصل مقصود ہے۔ الباب السابع، ساتواں باب، فی آداب الناس کلہم مع القرآن، قرآن سے متعلق ہر طرح کے لوگوں کے آداب۔ الباب الثامن، آٹھواں باب ہے، فی الآیات والسور المستحبہ فی اوقات و احوال مخصوصہ، ان آیات اور صورتوں کا بیان جو مخصوص اوقات اور مخصوص حالات میں پڑھنا مستحب ہے۔ الباب التاسع، نواں باب ہے، فی کتابت القرآن و اکرام المصحف، قرآن کی کتابت، ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے تک قرآن مجید ہاتھ سے لکھا جاتا تھا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیا آداب ہے جس نے قرآن لکھنا ہے، اور جو مصحف ہے، جو پرنٹڈ قرآن ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ یہ بھی نوٹ رکھیے کہ یہ جو پرنٹڈ مصحف ہوتا ہے نا، اس کو جو صحیح ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم مصحف کہیں، قرآن نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہیں؟ مصحف، قرآن نہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کے کلام کا نام ہے، اور وہ کلام ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ لکھا ہوا موجود۔ فرق کیا ہوگا؟ مثلا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 10 مصحف چاہیے، مجھے 20 مصحف چاہیے، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 20 قرآن چاہیے؟ قرآن کتنا؟ قرآن تو ایک ہی ہے نا، بات سمجھے؟ تو اس لیے اہل علم نے کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ الگ سے ایک نام دیا کہ جو پرنٹڈ قرآن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مصحف۔ اور ویسے جب آپ کہیں گے کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، یا میں نے قرآن حفظ کیا، یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس وقت آپ یہ نہیں، اس وقت آپ قرآن نہیں کہیں گے۔ لیکن جب آپ کا مقصود ایک پرنٹڈ جو کاپی ہے اس کو بیان کرنا ہو تو آپ کہیں گے کہ مصحف۔ ہمارے ہاں قرآن کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہ ہم کہیں گے گمراہی ہے، لیکن جو علمی معاملہ وہ یہ ہے کہ اس کو مصحف کہا جائے۔ تو اس میں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اکرام المصحف، کہ جب پرنٹڈ شکل میں قرآن ہمارے پاس ہوگا تو اس کا ہم نے اکرام کیسے کرنا ہے۔ اور الباب العاشر، 10واں باب ہے، فی ضبط الفاظ ھذا الکتاب، اس کتاب کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی وضاحت انہوں نے آخری باب میں کر دی۔ گویا 9 ابواب ہیں اس کتاب کے جو آداب قرآن سے متعلق مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی اطراف من فضیلت تلاوت القرآن و حملتہ، قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اور اس کے جو حاملین ہیں ان کی فضیلت ایک نظر میں مختصراً۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے۔
لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ انہیں ان کا اجر پورا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا قدردان ہے۔ اور روینہ عن عثمان بن عفان، اور کہتے ہیں ہم نے روایت کی یہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث تقریباً ہم میں سے ہر شخص نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ہم میں سے ہر شخص نے یہ حدیث یا پڑھی ہے یا سنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث میں جو کہا گیا ہے، ہم میں سے عظیم اکثریت اور ہماری قوم کی عظیم اکثریت کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کان پہ جو ہی نہیں رہیں کہ کہا کیا گیا۔ ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ اقبال کے شعر میں یہ ہے اور غالب نے یہ کہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک کوٹیشن بیان کر دیں، اب یہ حدیث میں یہ بات آئی، حدیث میں آئی نہیں، حدیث کرتے کرتے بعض کا ہم اتنا اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس لیے یہ احساس کرنا کہ جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے تو اس میں یہ کیا ہے، دنیا کے سب سے معزز، سب سے افضل انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور جن کا کہا ہوا اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کی طرف کی ہے، یعنی ان کا جو کلام ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے مبالغے سے کام نہیں لیا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی آپ نے شعر نہیں کہے، آپ نے سمبولک باتیں نہیں کی، بلکہ آپ نے جو بات حقیقی تھی وہ اس امت کو بتائی۔ تو یہ جو بات ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم عربی میں جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہ، اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا یہ حدیث پڑھ کے کبھی ہم نے اس کو مانا ہے دل سے؟ یعنی کبھی ایسا ہوا ہو، پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ٹھیک ہے، اقرار تو ہم کرتے ہیں سب کے سب، اس میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ڈاکٹر بن رہا ہے، تو ڈاکٹر وہ بن رہا ہوتا ہے، کمائی اس نے کرنی ہے لیکن خوشی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، اس کے بھائی کو، اس کے دائیں بھائی جو بھی رشتہ دار ہیں، ہم کتنے پردباغ طریقے سے کیا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا ہے، یعنی نصیب ہیں آپ کے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی آپ کا ڈاکٹر بن رہا۔ کیا ہم جب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، کیا ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے گناہ کر رہا ہے، لوگ بات کا دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ اچھا کام ہوگا، اجر کا کام ہوگا، ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ کمپیریزن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنا دی بیسٹ ہے، اس سے بہتر علم حاصل کرنا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا واقعتاً جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص سائیکالوجی پڑھ رہا ہے، یہ شخص میڈیکل پڑھ رہا ہے، یہ شخص انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ شخص آئی ٹی، ٹھیک ہے، کا علم حاصل کر رہا ہے، یہ MBA کر رہا ہے، تب ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یا جب کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے؟ اگر تو قرآن کا علم حاصل کرنے والے کا سن کر ہمیں زیادہ اچھا فیل ہو، زیادہ ہم اس کو نصیب والا سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو ہم واقعتاً مانتے ہیں۔ اور اگر کسی کا بات چلے کہ اچھا جی میں قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوں، اچھا اندر سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو، اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے نا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، کہ اب تم ضائع کر رہے ہو اپنے آپ کو، یہ رویہ نا ہمارے معاشرے میں۔ اور جیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، تو اور اس کا نا ایک انداز بھی ہے نا، جب کسی چیز کو آپ بیسٹ جانتے ہیں نا تو اس کے بارے میں آپ کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ جی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، آپ ایک بندے سے ملے اور اس نے آپ کو بتایا میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، تو آپ کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ جی کہاں سے کر رہے ہو؟ وہ بتائے گا جی میں فلاں یونیورسٹی سے کر رہا ہوں، کون سی والی، یہ اسلام آباد والی یا وہ جو ہے وہ دوسرے علاقے فیصل آباد والی، لاہور والی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ڈپارٹمنٹ کون سا ڈپارٹمنٹ، اچھا ہاں، تو ہم اس سے 4-6 سوال کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس سے کچھ فیملیئر ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سوال ختم، ٹھیک ہے نا؟ جی کیا کریں جی میں قرآن سیکھ رہا ہوں، اچھا
اللہ قبول کرے. ظاہر ہے پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ اور کہ ہم اس سے ہی پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ قرآن جو ہے کیا تفسیر پڑھ رہے ہیں یا آپ حدیث پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیرت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی اس سے کچھ زیادہ سروکار نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا عام مشاہدہ ہے کہ آپ دنیا کے علم کی بات کریں تو وہ آپ سے باقاعدہ پوچھیں گے اچھا کون سی والی انجینئرنگ کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, بیچ کون سا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور یہ اور وہ سارا کچھ پوچھیں گے. لیکن قرآن کے بارے میں بات آئے گی تو چپ, بالکل بس جان لیے کہ بس قرآن پڑھ رہے ہیں بس کافی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں چیز بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارا اس حدیث پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اور جب ہم اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل میں کیا پڑھنا ہے, تو لسٹ میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کنسیڈریشن کی لسٹ ہوتی ہے اس میں قرآن ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں یا میں اس کو انجینئر بناؤں. آج کل پائلٹ جو ہیں ان کا بھی مارکیٹ اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, MBA بھی کیا جا سکتا ہے. ادھر تو بندے کی کنفیوژن ہے, لیکن یہاں تو لسٹ میں ہے ہی نہیں کہ کیا میں اس کو قرآن پڑھانے پہ لگاؤں. تو یہ بھی اس حدیث پر ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے اس کے نہ ہونے کی ایک نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ کیا ہے کہ بچہ پیورٹی پہ اسکول جا رہے ہیں, اس کے لیے اسپیشل گاڑی لگی ہوئی ہے, فیس بھی ہیوی دی جا رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پیرنٹس کی رہائش بچوں کے اسکول کے مطابق ہوتی ہے کہ بچے کا اسکول کہاں ہے اور اس کی روٹین کیا ہے. اور لوگ دن میں آفس سے بریک لے کے آتے ہیں بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑنے کے لیے. یعنی وہی نہیں کہتے کہ بھئی کوئی ایسا اسکول ہونا چاہیے جو شام 5 بجے چھٹی ہو, میں نہیں بیچ میں نکل کے آ سکتا, ٹھیک ہے نا, میرے اور بڑے کام ہیں. وہاں ہم ہر چیز ایڈجسٹ کرتے ہیں بچوں کے مطابق. یہی بچہ جب 11-12 سال لگانے کے بعد میٹرک تک پہنچ جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں ابھی پہلے کالج پورا کر لیں. وہ 2 سال کالج میں جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب یونیورسٹی کا اس کا ٹائم ہے. تو اکثر جیسے تجربہ بھی ہمیں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں نا, کوئی ایسا کورس شروع کریں جو گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر ٹھیک ہے نا گھول کے آپ پلا دیں. یعنی ہم نے اگر قرآن کو ویلیو دینی بھی ہے تو جتنی ہمیں دنیا گنجائش دے دے گی اتنی. ایک دفعہ ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ وہ میرا بچہ ہے اور چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو اس طرح کا کورس, تو میں نے انہیں بتایا کہ اتفاق سے کورس ہو تو رہا ہے لیکن فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک ہے. کہا اوہو نہیں نا, چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا بیچ میں, ٹھیک ہے نا, اسکول کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا, تو آپ کچھ ایسا کریں کہ وہ کورس چھٹیوں کے اندر ختم ہو جائے. کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا, بس آپ ایک کھانا پوری کریں نا. یعنی ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ہم 50 دن کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں تو 25 میں کیسے پڑھی جائے گی. ان کو یہ ہے کہ بس ایک ٹک لگانی نا ہم نے کہ بھئی ہم نے ساتھ بچے کو تھوڑا سا دھیمی بتا دیا, لہٰذا بس اگر 25 چھٹیاں تو 25 کے اندر ختم کریں, آپ چھوڑیں آپ لمبی کہانی کو. تو یہ رویہ ہمارا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس حدیث پر یہ ایمان اگر رکھتے ہوتے کہ قرآن کا علم سب سے بہتر علم ہے اور اس کے بعد قرآن کا پڑھانے والا سب سے بہتر علم جو پڑھایا جا سکتا ہے وہ قرآن ہے, تو ہماری روش ایسے نہ ہوتی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ, وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور وہ اس کے پڑھنے میں ماہر ہے, فلوئنٹ ہے, مع السفرۃ الکرام البررہ, اس کا مقام تو اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں انسان کے اعمال, اس کا درجہ تو ان کے ساتھ ہے, یعنی گویا مرتبہ ہے اس کا بڑا اعلیٰ. والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع فیہ, اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے, اس کو دشواری پیش آتی ہے, وہو علیہ شاق, اور اس کا یہ معاملہ اس کے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے, یعنی وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے اس کو پڑھنے میں, یعنی تنگی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ کہ کیسے میں مخارج ادا کروں یا کیسے میں اس کو پروناؤنس کروں. لہو اجران, اس کے لیے دوہرا اجر ہے, ٹھیک ہے. تو اس حدیث نے تو ایکسکیوز ہی ختم کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں لیکن کیا کروں, میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا لہذا میں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا, مجھے صحیح دکھتا نہیں ہے, وہ تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے دیکھنے میں, کوئی مسئلہ نہیں. حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ جس کو پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اجر دوہرا ہے. اور کیا خوب کسی نے کہا کہ یہ جو دوہرا اجر ہے کیوں ہے, انہوں نے کہا جی ایک اجر پڑھن دا ایک ارن دا, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک پڑھنے کا اجر ہے ایک اڑنے کا اجر ہے, تو لہٰذا
ہر صورت میں، یعنی آپ قرآن پڑھنے میں فلوئنٹ ہیں یا آپ کو قرآن پڑھنے میں تنگی پیش آتی ہے، دونوں صورتوں میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہی انسان اجر کا مستحق ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الاترجہ، اترجہ ایک یعنی بڑے لیموں کی مانند ایک جو ہے وہ ایک پھل ہے، اس کی مانند ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، یہ جو پھل ہے اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے۔ تو وہ شخص وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال اس پھل کی مانند ہے جس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، مثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی مانند ہے، لا ریح لہا وطعمھا طیب، کہ اس کی کوئی خوشبو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ وطعمھا طیب حلو، اس کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہے اور میٹھا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، مثل الریحانہ، ریحانہ ایک پھل ہے، اس کی مانند ہے، ریحھا طیب و طعمھا مر، اس کی جو خوشبو ہے وہ تو بڑی پلیزنٹ ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ بالکل کڑوا۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، اس کی مثال حنظلہ پھول کی مانند ہے، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، اس کی نہ تو کوئی خوشبو ہے، وَطَعْمُهَا مُرٌ، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی کڑوا ہے۔ تو یہ چار مثالیں کیا دی کہ وہ مومن جو مومن ہے، یہ مومن اس کا کیا ہے؟ ذائقہ، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ خوشبو، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جو مومن ایمان والا بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور اس کی اسمیل بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مومن جو مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، یعنی اس کا کوئی معمول نہیں ہے باقاعدہ قرآن پڑھنے کا، تو ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کو اسلام نے فرض عین قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گنجائش رکھی گئی انسان کے لیے، لہٰذا کہا کہ اس کی مثال اس کھجور کی مانند، اس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن وہ یعنی اس کی خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پھل بے شک میں کھا رہا ہوں لیکن اگر اس پھل میں خوشبو ہے تو کچھ نہ کچھ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو ہی جائیں گے، تو یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو اثر ہے وہ پھیلنے والا ہے۔ تو وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس سے اوروں کو بھی گویا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بس خود دین پر عمل کر رہا ہے لیکن دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے، وہ ظاہرہ اس کے اندر ایمان تو نہیں، لہذا ذائقہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا جو خوشبو ہے وہ تو موجود ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، نہ اس کے اندر ایمان ہے اور نہ ہی وہ قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے اندر کوئی خیر موجود نہیں۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکلام اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہی قوموں کو پست بھی کرتا ہے۔ یعنی قوموں کی بلندی اور پستی اس قرآن کی بنیاد پر ہے۔ یہاں ہمارے کچھ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلطی لاحق ہوئی اس حدیث کو سمجھنے میں، اور وہ غلطی کیا لاحق ہوئی؟ انہوں نے اس حدیث کو لے لیا جنرل، انہوں نے کہا دنیا میں جو قوم بھی غالب ہوتی ہے اصل میں وہ قرآن پر چل رہی ہوتی ہے، اور جو قوم مغلوب ہوتی ہے اصل میں وہ قرآن کے خلاف چل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج یورپینز غالب ہیں تو اصل قرآن پر تو عمل وہ یورپینز کر رہے ہیں، اور مسلمان چونکہ مغلوب ہے لہٰذا جو اصل قرآن تھا وہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور اس کو کس نے سنبھال لیا؟ اہل مغرب نے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث اس کانٹیکس میں ہے کہ وہ قوم جس کی بنیاد قرآن ہے، وہ قوم جس قرآن کی بنیاد پہ اکٹھی ہوئی ہے، جمع ہوئی ہے، جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والی ہے، اس قوم کا غلبہ اور پستی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسلام غالب ہو جائے گی۔ ابھی سادگی کو کیا کہیے، یو اے ای کی معیشت مضبوط نہیں ہے، قطر کی معیشت مضبوط نہیں ہے، سعودیہ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، کویت کی معیشت مضبوط نہیں ہے، بحرین کی معیشت مضبوط نہیں ہے کیا؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ قومیں جو قرآن کو ماننے والی ہیں ان کی معیشت مضبوط ہوگی تو اس معیشت سے اسلام کو فائدہ ہوگا؟ ابھی تک تو الٹا چل رہا ہے، جس کی معیشت جتنی مضبوط ہے اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا،
یعنی یو اے ای جو ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی شیطانی کسی نے نہیں کی نا اس وقت، سب سے پہلے تو وہ آگے بڑھا ہے، اور جس طرح سے اس نے اسرائیل کو اس سارے عرصے میں سپورٹ کیا ہے کھل کر، تو اور آپ کون سی معیشت مضبوط کریں گے؟ شکر کریں ہماری معیشت اتنی مضبوط نہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ شاید ہم یو اے ای سے 4 ہاتھ آگے ہوتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ چیز کہاں سے آئی کہ جی ہمارا غلبہ جو ہے وہ معیشت کی بنیاد پہ ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہوگی تو غلبہ ہوگا، بھئی ایٹم بم آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹیکنالوجی پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ لیکن اس کے باوجود دنیا میں ذلیل ترین قوموں میں سے ہم ایک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ قومیں جو قرآن کو مانیں گی ہی نہیں، وہ تو مادہ پرست ہیں، ان کا غلبہ مادیت کی بنیاد پہ، لیکن وہ قومیں جو قرآن کو ماننے والی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہمارا منشور قرآن ہے، اور یہ کہنے کے بعد وہ قرآن کے اوپر عمل نہ کریں، یہ قومیں کبھی غالب نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی دنیا میں غالب نہیں آ سکتی جب تک یہ قرآن کو واپس تھام نہ لیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عمر نے کہا نا کہ یہ جو ہمیں غلبہ ملا ہے کس بنیاد پہ ملا ہے؟ قرآن کی بنیاد پہ، اور اگر ہم نے کبھی اس کو چھوڑ دیا تو یہ سارا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جو قوم غالب ہوگی وہ قرآن کی وجہ سے ہوگی، بلکہ یہ بات یا یہ حدیث جو ہے یہ ان قوموں سے متعلق ہے جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اگر وہ قرآن کا حق ادا کریں گے تو یہ قرآن ان کو عروج عطا کرے گا۔ صحابہ نے نہ معیشت مضبوط کی، نہ سب سے زیادہ اسلحہ ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، ایک چیز ان کے پاس ہوئی، وہ کیا تھی کہ اس قرآن کے تقاضے انہوں نے بہترین طریقے پر پورے کیے، باقی سب کمیاں جو تھی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دی۔ ایک کمی کمپنسیٹ نہیں ہوگی، اور وہ کون سی ہے کہ اگر آپ اس قرآن کے مطابق نہ چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا، طاقت اور پیسہ اور وسائل اور افرادی قوت یہ سب تو اس کی تو کمپنسیشن اسلام کہتا ہے ہو جائے گی۔ یعنی فرشتے جو اترتے ہیں نا وہ ایمان دینے کے لیے نہیں اترتے، ٹھیک ہے نا، فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ اچھا لوگوں میں ایمان کم ہے تو ہم کیا کریں، ان کا ایمان ریچارج کر دیں، بلکہ ایمان ایک سرٹن لیول پہ پہنچتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کس چیز کو کمپنسیٹ کرنے آتے ہیں؟ جو آپ کے پاس جہاز کم ہے، تلواریں کم ہیں، ٹینک کم ہے، جو بھی آپ کا اسلحہ ہے وہ کم ہے، وہ کمپنسیٹ فرشتے آگے کر دیں گے۔ آپ کے پاس افراد کم ہے، وہ فرشتے آگے کمپنسیٹ کر دیں گے، لیکن ایمان کو فرشتے آگے کمپنسیٹ نہیں کرتے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرؤوا القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ تب آپ سوچئے کہ ہم زندگی میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، بڑا اہم کام، اور ہمیں لگتا ہے کہ سفارش کچھ کام دے گی، تو بڑا تلاش کرتے ہیں کہ 6 مہینے بعد وہ بچے نے ڈگری پوری کرنی ہے اور اس نے کہیں جاب کرنی ہے، تو اس کی جاب کے لیے کہاں سے سفارش مل سکتی ہے؟ تو جس کو یہ پتا ہے کہ مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد حشر کا جو میدان ہے وہاں بھی پہنچنا ہے، تو اس کو سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوگی کہ وہاں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں ایک برے عذاب سے۔ تو قرآن مجید اور احادیث ہمیں بہت سی رہنمائی دیتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو حشر کی سختیوں کو کم کر سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات اس حدیث میں کیا فرمائی کہ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ کیا کرے گا؟ سفارشی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر 2 لوگوں میں۔ یہاں جو حسد کا لفظ ہے نا وہ استعارتاً استعمال ہوا ہے رشک کے لیے، ٹھیک ہے نا، بعض کا جیسے ہم اردو زبان میں بھی یہ کرتے ہیں نا کہ کوئی بات جو ہم کرتے ہیں تو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہاں مطلب میں نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی دماغ خراب کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سوچ تبدیل ہوئی ہے وہ میں نے ہی کچھ سمجھایا تو ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک جائز نہیں ہے، رشک کرنا صحیح نہیں ہے مگر 2 لوگوں پر، یعنی اس دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جن پر آپ رشک کر سکتے ہیں، باقی کسی پر رشک نہیں کر سکتے۔ کون کون سے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ دن اور رات اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو اس کے اوپر بندہ رشک کر سکتا ہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں۔ تو ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا تو اڑنا بچھونا ہی قرآن ہے، دن ہو رات ہو اس کی پوری زندگی قرآن کے گرد گھومتی ہے،
کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے ایسا بنا دے. تو ایک اس شخص پہ رشک کرنا جائز. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ شخص دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ دو لوگ ہیں جن پر آپ رشک کر سکتے ہیں. جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ ان کی باتوں پر کوئی رشک نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ تو آپ کو کہتا ہے دیکھیں فلاں شخص بائک سے 1 سال میں دیکھیں فلاں گاڑی تک پہنچ گیا، اور وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر رشک کریں. ٹھیک ہے نا، کہ ہاں یہ کامیاب آدمی ہے، دیکھیں نا 1 سال میں بائک سے لے کے مرسیڈیز گاڑی تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کامیاب انسان ہے اور مجھے ایسا بننا ہے. حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ رشک دو ہی لوگوں پر جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور دن رات وہ اس کے ساتھ بسر کر رہا ہے زندگی، اور دوسرا وہ جس سے اللہ نے مال دیا لیکن وہ مال اس کی راہ میں وہ کھپا رہا ہے. آگے دوسری حدیث میں مزید وضاحت آ رہی ہے. وَرَوَيْنَا أَيْضًا مِنْ رِوَایَتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بِلَفْظٍ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی روایت، ایک اور اس کا ورژن بھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں پر. رجل آتاہ اللہ مالا، پہلا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، اور پھر گویا اسے حق کی راہ میں کھپانے پر لگا دیا، کہ ادھر بھی لگا رہا ہے ادھر بھی لگا رہا ہے، اور یعنی مال تو ہے لیکن وہ اپنی ذات پہ بہت کم اور حق میں، راہ حق میں زیادہ لگا رہا ہے. وہ رجل، اور دوسرا شخص وہ ہے آتاہ اللہ حکمتاً، جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو. اور حکمت یہاں کیا ہے؟ قرآن کا علم. اس حدیث میں اس کو قرآن کا علم کہا اور یہاں حکمت کہا. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور اسی کی وہ تعلیم بھی دیتا ہے. یہ دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جائز. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ہر نیکی 10 کے برابر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیکی کا اجر سٹارٹ ہی منیمم 10 ٹائم سے ہوتا ہے. آپ نیکی کریں گے ایک، لیکن آپ کو جو منیمم اجر ملے گا وہ 10 گنا ہوگا. لا اقول، میں نہیں کہتا، الف لام میم حرفن، کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف. تو گویا قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. بعض اہل علم نے استدلال کیا اس حدیث سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حروف مقطعات کی مثال دی. ٹھیک ہے نا، آپ ذالکہ کی مثال بھی دے سکتے تھے نا، حاذا کی مثال بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ حروف مقطعات کی مثال دی. تو اس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور حروف مقطعات پڑھنے پہ بھی کیا ہے؟ 10 نیکیاں ایک حرف پہ. گویا جو شخص قرآن نہیں بھی سمجھتا وہ بھی اگر یہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اب آپ اس کا معاملہ سوچئے کہ جو پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو منیمم اجر ہے کہ جس کو نہیں بھی سمجھ آتا اس کو بھی ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن جس کو سمجھ آتا ہے اور جو اس کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے اور جو اس کی تعلیم بھی دوسروں کو دے رہا ہے، اس کا ایک حرف پڑھنا جو ہے اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول سبحانہ و تعالی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اور یہ غیر معمولی فضیلت ہے علم قرآن کے حوالے سے. من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جسے قرآن کے پڑھنے پڑھانے نے مشغول کر دیا اور وہ میرا ذکر اور مجھ سے سوال نہ کر سکا، آتیتہ افضل ما اوتی سائلین، میں اسے سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا. یعنی جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے بھی زیادہ کس کو عطا کرتا ہوں؟ جو مجھ سے اس لیے نہیں مانگ سکا کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس میں وہ بہت زیادہ مشغول رہا. تو قرآن کے یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو زیادہ بہتر عطا کرتا ہوں. وفضل کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت عن سائر الکلام، تمام باقی کلاموں پر ایسے ہے، کا فضل اللہ تعالیٰ علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوقات پر ہے.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند، وہ ایک ویران گھر کی مانند۔ گویا یہ بھی ایک ہمارے لیے ضروری چیز ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ ہو، اور اس سے مراد حفظ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں قرآن کا حفظ ہو، اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حفظ کر کے بھول بھال گئے، بس پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے کبھی حفظ کیا تھا۔ یعنی دل میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی تاثیر بھی تو ہو نا۔ جیسے کوئی چیز کہیں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جو ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے اس میں اس کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے نا، تو جس کے دل میں قرآن ہوگا، اس کی علامت کیا ہے کہ کس کے دل میں قرآن ہے؟ جی عمل سے، جی عمل سے بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو دل میں جمع نہیں ہوتی، یعنی دو چیزیں دل میں ایٹ اے ٹائم جمع نہیں ہوتی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے، جیسے روایت میں بھی آتا ہے نا کہ یہ قرآن اور یہ جو موسیقی ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ایک شخص ہے وہ گانے بھی گنگنا رہا ہے سارا دن، ٹھیک ہے نا، یا گانے بھی سن رہا ہے اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے؟ قرآن بھی۔ وہ پھر اس نے دماغ میں حفظ کیا ہوا ہے، دل میں نہیں۔ تو اس دل میں جب قرآن ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کچھ اور جو چیزوں کی جگہ نہیں بنتی، اور اگر ان چیزوں کی جگہ بنی ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن نہیں۔ تو کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں دین بتاتا ہے کہ قرآن دل میں ہوتے ہوئے یہ چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایٹ اے ٹائم ایک ٹائم پہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ اب دیکھیے اصطلاحات ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، آج حدیث میں آ رہی نا اصطلاح، لیکن ہمارے ہاں آج یہ اصطلاحات ہے ہی نہیں۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی جس کا قرآن سے تعلق تھا، قرآن اس نے یاد کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورقی، پڑھو اور درجے چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرؤها، تمہاری جو منزل ہوگی، تمہاری جو ڈیسٹنی ہے، وہ اس آخری آیت پہ جو تم پڑھو گے۔ تو دو چیزیں، جتنا قرآن زیادہ یاد ہے اتنی بلندی، اور جتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے اتنا ڈسٹنس طے ہوگا۔ تو جو دنیا میں تیز گام کی سپیڈ سے لگا ہوا تھا تو وہ جنت میں جا کے بھی جو مرضی کر لے گا، اس کی سپیڈ کم نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ایک تو اس حدیث میں ہمیں تلقین یہ کی گئی کہ ہمیں قرآن یاد ہونا چاہیے جتنا ہو سکے۔ اچھا، حفظ قرآن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک بات تو بہت اچھی یہ رائج ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے بچوں کو حفظ پہ لگاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک نیگیٹو بات پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئی کہ حفظ کا مطلب ہے پورے قرآن کا حفظ، ٹھیک ہے نا، حفظ کا مطلب پورے قرآن کا حفظ ہے۔ بھئی وہ اس حفظ کی تکمیلی شکل ہے، ایک پارہ یاد کر لیں، 2 پارے یاد کر لیں، 3 پارے یاد، جتنا آپ کر سکتے اتنا کریں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو قرآن پورا یاد ہے، اور ایک وہ جن کو 10-12 صورتیں یاد ہیں۔ یہ درمیان والا گروہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا جس کو 2 سپارے یا 3 سپارے یا 4 سپارے بھی یاد ہوں۔ لہذا جس نے پورا حفظ نہیں کرنا وہ بھی کوشش یہ کرے کہ یعنی جس قدر وہ حفظ کر سکتا ہے، اس کے لیے فیزیبل ہے، وہ اتنا حفظ کرے، ٹھیک ہے نا، اور کم از کم اور کچھ نہیں تو آخری منزل جو ہے اس کی کوشش کی جائے کہ وہ انسان پوری حفظ کر سکے، تھوڑی تھوڑی کر کے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سناتا رہے۔ تو لہذا جتنا ہو سکے وہ حفظ کرنا چاہیے۔ وعن معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فیہ۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کیا، البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا۔ اس حدیث کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ حافظ قرآن کے لیے ہے، یہ حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وہ عمل بما فیہ، اور اس قرآن میں جو کچھ تھا اس پر اس نے عمل کیا، البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس تاج کی جو روشنی ہوگی وہ دنیا میں گھروں میں جو سورج چمکتا ہے اس کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔
فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جس نے اس پر عمل کیا. یعنی یہ فضیلت اگر اس کے والدین کو حاصل ہے تو جس نے خود عمل کیا ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان ہے. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأوا القرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو. فإن اللہ تعالی لا يعذب قلبا والقرآن. کیا یہ خوبصورت بات. قرآن پڑھا کرو کیونکہ جس دل میں قرآن محفوظ ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. یہاں بھی اب دیکھیں قرآن پڑھنے کو اور ساتھ میں دل میں محفوظ ہونے کا ذکر ہے. یعنی جو قرآن پڑھتا رہتا ہے قرآن کے معنی اس کے دل کے اوپر نقش ہوئے ہوتے ہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کو خیال آتا نہیں قرآن یہ کہتا ہے, نہیں قرآن کی فلاں آیت میں نے یہ پڑھا تھا, قرآن نے تو ہمیں اسی سے منع کیا ہوا ہے, یا اس موقع پہ قرآن نے جو فلاں حکم دیا ہوا ہے وہ کام کرنا چاہیے. اس طرح سے قرآن مجید ہم پڑھیں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے دل پہ نقش ہوں. تو فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ جس دل نے قرآن کو کنٹین کیا ہے, محفوظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَعْدَوَةُ اللَّهِ, اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے. فَمَن دَخَلَ فِيهِ فَهُوَ آمِن, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيَبْشِرْ, جسے قرآن سے محبت ہو تو وہ خوشی منائے. واحد ہمیں جو قرآن و سنت میں سیلیبریشن کا ذکر ملتا ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے نا. 2 دفعہ قرآن مجید نے اس کی بات کی ہے کہ خوشی منائی جائے, اور خوشی منانے میں 2 جگہ ذکر کس کا ہے, قرآن کا, ٹھیک ہے نا. تو اس دفعہ الحمدللہ یہاں جو تراویح کا پروگرام ہوا تھا بصیرہ میں, تو جس دن اس کی تکمیل تھی, ہم نے بہت خاص قسم کی خوشی منائی تھی, ٹھیک ہے نا. 8-10 آئٹمز لائن پہ لگے ہوئے تھے. تو وہ اسی بنیاد پر کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق دی ہے کہ پورا مہینہ ہم نے ترتیل کے ساتھ اس کا کلام سنا ہے, تو سیلیبریٹ اس کو کرنا چاہیے نا, بجائے اس کے کہ باقی ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جس میں اب بچے کو سیلیبریٹ کریں جی بچہ 1 سال کا ہو گیا, مطلب پہلی دفعہ جیسے کوئی انسان 1 سال کا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. باقی سارے بیچارے ہفتوں میں مر جاتے تھے, یہ پہلی دفعہ 1 سال کا ہو گیا, لہذا جشن مناؤ اس کے اوپر. کس چیز کا جشن بھائی, ٹھیک ہے نا. بچہ 1 سال کا ہو گیا, اس پر جشن منایا جا رہا ہے. شادی کو 1 سال ہو گیا جی, اب تو خیر منانا چاہیے. شادی کو کچھ سال گزر جائیں تو منانا چاہیے کہ اگر قائم دائم چل رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ایک کارنامہ ہی ہے. تو ادروائز دنیا میں لوگوں کو یعنی ہوتا تھا, یاد ہی نہیں ہوتا تھا شادی کو, پتہ نہیں 25 ہوئے ہیں یا 30 سال ہوئے ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ سال گنے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ 3 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑا عرصہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو جشن مناؤ اس کا. تو فرمایا کہ ومن حب القرآن, اور جسے قرآن سے محبت ہو, فلیبشر, تو وہ خوشی منائے, وہ اس پہ خوشی منائے کہ اس کو ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے. وعن عبد الحمید الحمانی قال, عبد الحمید حمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, سألت سفیان الثوری, میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا, ان الرجل یغزو احب الیک او یقرأ القرآن. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہماری بحثیں ہوتی ہیں, آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ کیسی ہوتی ہیں. اچھا یہ فلاں جو بزنس ہے اگر میں یہ بھی کر لوں تو کیا سمجھتے ہو تم, اس میں فائدہ ہے نہیں ہے, آج کل ای کامرس بڑی اچھی چل رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے. اور یہ یعنی ہم جب اکٹھے ہوں گے ہماری بات چیت یا سیاست پہ ہوگی فضول قسم کی, یا پھر ہماری پیسے پہ ہوگی. اب یہ جو اسلاف تھے ان کا معاملہ کیا ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں, تو ڈسکشن کن چیزوں پر ہے, قرآن سے متعلق. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو کہ جنگ کرتا ہے یعنی جہاد میں جاتا ہے, آپ کے نزدیک وہ آپ کو زیادہ پسند ہے او یقرأ القرآن, یا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے. اور یہاں کنسیڈر یہ کرنا ہے کہ جہاد سے مراد فرض کفایہ فرض عین نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ فرض عین جہاد کی بات نہیں ہو رہی. فقال, تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا, یقرأ القرآن, وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. کیوں؟ یہ دیکھیں اب ایمان کس چیز کا نام ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. انہوں نے کہا کہ جب جنگ کرنا آپشنل ہے تو حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دی بیسٹ جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ وہ جنگ کرے یا وہ قرآن پڑھے, تو میرے نزدیک زیادہ افضل کون ہے, قرآن پڑھنے والا زیادہ افضل ہے. کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ خیرکم, تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن
پڑھے. تو یہ اسلاف کا معاملہ تھا. اور آگے انشاءاللہ آپ یہ کتاب پوری پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے یعنی آپ کو لگے گا وہ دنیا ہی کوئی اور تھی، وہ لوگ ہی کوئی اور تھے، ان کی ڈسکشنز، ان کی فکریں بالکل کچھ اور تھی اور ہماری فکریں بالکل کچھ اور ہیں. تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ باب ہم نے پڑھ لیا. اگلی کلاس میں اس سے آگے شروع کریں گے. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا